اور حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل محفوظ فرمائے۔ آج رمضان مبارک کے اس ماہ مقدسہ کے اس مبارک دن میں جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی کوشش کے بعد انتہائی اہم موضوع، کیونکہ وہ موضوع کیا ہے جی؟ ازواج مطہرات، میرے نبی اور ازواج مطہرات۔ کیونکہ اس ماہ مبارک میں اکثر ازواج مطہرات کا وصال ہے، اور اسی لحاظ سے پھر کوشش یہ کی ہے کہ قرآن پاک سے سب سے پہلے آپ کو میں وہ مقامات تلاوت کر کے سناؤں جہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کی ازواج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ احزاب ترتیب کے لحاظ سے 33 نمبر سورہ ہے، آیا نمبر اس کی 6 ہے، پارہ 21واں ہے، اور سورہ کا پہلا رکوع ہے جی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں مہاجروں کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے النبی اولیٰ بالمؤمنین، اور نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ اس کے مالک ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ اور میں اپنی جان کے مالک نہیں، مالک ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیٰ معنی ہے زیادہ لائق، زیادہ سزاوار۔ ہمارے نبی جو حکم دے ہمیں، وہ ہمارے اوپر پورا کرنا لازمی، ضروری اور فرض عین ہے۔ وہ ہم سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہے، اور اس کی بے شمار روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے گھر بار سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، وہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کائنات عالم کے اندر کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا جب تک 3 چیزوں کا وہ عامل نہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس شخص میں 3 اوصاف ہوں وہی ایمان کی مٹھاس پا سکتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب۔ جس بندے کو اللہ رسول کائنات کی ہر شے سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، وہ ایمان کی مٹھاس
نہیں پا سکتے۔ دوسرا فرماتے ہیں وہ جس شخص سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ رسول کے لیے اور نفرت بھی اللہ رسول۔ ہمارا تو کسی سے اپنا واسطہ ہے ہی کوئی نہیں، ہماری یاریاں بھی اللہ رسول کے لیے ہیں، ہماری دشمنیاں بھی اللہ رسول کے لیے۔ جو اللہ رسول کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو اللہ رسول کا غدار ہے وہ ہمارا غدار ہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ ہے؟ وہ ملک کے صدر ہوں، وہ بڑی بڑی قوتیں ہوں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ تیسرا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں بھی اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا اس طرح ناپسندیدہ ہو جس طرح آگ میں لوٹنا۔ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جانا، یہ ایمان بھی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ نام مسلمانوں والا دے دیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے۔ نام مسلمانوں والے ہونے سے بندہ ایمان والا بھی ہو یہ ضروری نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ کسی شخص نے آگ روشن کی ہو اور پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہو، سو تم اپنی خواہشوں کی آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہو، اور میں تم کو کمر سے باندھ کر کھینچ رہا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ سادہ لفظوں میں ہم دن بدن کوشش کر رہے ہیں ہم وہ کام کریں جو جہنمیوں والے کام ہیں، جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی۔ حضور فرماتے ہیں میں کمر میں ہاتھ ڈال کے کھینچ رہا ہوں، وہ ادھر نہیں جاؤ، وہ ادھر نہیں جاؤ، وہ ادھر نہیں جاؤ۔ حضور ہمیں آگ سے بچا رہے، ہم آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور نے کہا رشوت نہیں لینی، ہم رشوت لے رہے ہیں۔ رشوت جہنم میں لے جانے والا کام، حضور نے ہمیں منع کیا، حضور ہمیں بچا رہے ہیں۔ سود جہنم میں لے جانے والا کام، جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، حرام خوری، نمک حرامی، یہ تمام کے تمام وہ کام ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور حضور کمر سے پکڑ کے کھینچ رہے ہو، اللہ کے واسطے نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ لو، بے ایمانی نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، یہ سارے کام نہ کرو۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب کے 28ویں آیہ مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ سورہ احزاب 21ویں پارے کی آیت نمبر 28 ہے اور سورہ کا 4تھا رکوع ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ امام جعفر محمد بن جریر الطبری لکھتے ہیں کہ یہ آیت میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل ہوئی کہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا تھا، نفقہ، خرچہ، پیسے،
مانگے کہ ہمارے پیسوں میں اضافہ کر دیں، پیسے زیادہ دیجیے، یا کسی اور چیز کا، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ کے لیے اپنی ازواج سے الگ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ اپنی ازواج کو اختیار دیں کہ وہ آپ کے دیے ہوئے پر قناعت کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر خوشی سے عمل کرتی رہیں، یا پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کر دیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے دیے ہوئے خرچ پر راضی نہیں ہوتی۔ سادہ لفظوں میں یہ ہستیاں بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ڈر بھی لگتا ہے بات کرتے ہوئے کہیں بے ادبی نہ سرزد ہو جائے، کہیں کوئی زبان لڑکھڑا نہ جائے۔ ماں ہیں ہماری، پوری امت کی مائیں ہیں اور نبی کی ازواج ہیں، ان سے ہٹ کے بھائی میں ان کی مثال نہیں دے رہا بھائی، یہ ہستیاں چنی ہوئی ہستیاں ہیں عظیم۔ عورت کا مزاج ہی ایسا ہے، یہ نہ سمجھنا میں ان کی بات کر، عورت کا مزاج ہی ایسا ہے، کبھی تھوڑے پہ قناعت کرتی ہی نہیں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ ولایت کے منصب پہ فائز کر دے۔ جیسے ہی دنیا اور دنیا داری ان کی طبیعت میں آتی چلی جائے گی، اوپر کے لیول کو دیکھتی رہیں گی، ڈراموں فلموں کے اندر وہ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر پھر ان کی خواہشات بھی اسی طرح پروان چڑھتی ہیں کہ میں نے بھی اب 250 ارب کے اندر آپ کے لاہور کے اندر شادی کی گئی، 250 ارب کی شادی اور 60 کروڑ روپیہ صرف پھول بوٹوں پہ لگا دیا گیا، سجاوٹ پہ۔ اب جو غریب کی بچی دیکھے گی، جو عورت دیکھے گی 60 کروڑ کی صرف آرائش ہو گئی، اور 21 کھانے، ہرن کا گوشت، شتر مرغ کا گوشت، بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت، یہ ساری چیزیں جب دیکھیں گی تو طبیعت کے اندر ہیجان تو آئے گا کہ ہمیں بھی ایسی شادی کرنی ہے، بے مثال شادی کرنی ہے جو رہتے وقت تک، ایک وقت تک یاد رکھی جائے، 10 لاکھ روپے صرف نکاح خواہ لے جائے اور 2.5 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہو جائے۔ ایمان سے بتاؤ یہ جو چھوٹی قوم ہے جب اوپر دیکھے گی تو اس کے دل کے اندر یہ دنیا داری، دنیا، پیسہ، لالچ، یہ چیز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور جب میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارکہ کو دیکھے گی، خاتون جنت کی زندگی پڑھے گی، ازواج مطہرات کی زندگی پڑھے گی کہ کوئی دنیا کی آرائش، کوئی ایسی چیز نہیں، ان کو جو حاصل تھا کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، نہ ہو سکے گا قیامت تک، وہ ہے میرے سونے نبی کی نسبت، وہ آپ کی صحبت۔ کائنات میں ازواج مطہرات جیسا دوسرا کوئی نہیں، کیونکہ نسبت، اب ظاہری بات ہے جب خاتون جنت ام المؤمنین امی عائشہ نے حضور سے مطالبہ کیا زیادہ پیسوں کا، تو اب کملی والے تو جتنا بھی پیسہ آتا تھا وہ سارا کا سارا اپنی امت پہ خرچ فرما دیتے تھے۔ اس آیت میں کیا کہا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اور پھر اس لحاظ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے کیا ہوئے؟ روحانی باپ۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہوئے؟ روحانی باپ۔ ہر مومن مرد اور عورت آپس میں کیا ہیں؟ بہن اور بھائی، اللہ کے ازدواجی رشتے میں ان کو پابند کیا جائے۔ پہلا رشتہ ہمارا کیا ہے؟ بہن اور بھائی کا ایمانی رشتہ ہے۔
ازواج ہماری مائیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد گراں۔ اور باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ہر محتاجی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، ہر لحاظ سے۔ اگر اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا امیر ہے ایک بیٹا غریب ہے، اب باپ کی ذمہ داری یہ ہے امیر سے لے اور غریب کو دے۔ سمجھ آ رہی؟ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اولاد کو فقیری سے، بھیک سے، محتاجی سے، سوال کرنے سے محفوظ رکھے، ان کو یہ چیزیں نہ کرنے دے۔ وہ محتاجی سے اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو بچائے۔ اور ساری کائنات کے مسلمان میرے آپ سرکار کے امتی، آپ کے بیٹے ہیں روحانی، حضور کے پاس جو بھی دولت آئی حضور نے امیروں سے لی، غریبوں کو دے دی۔ ہر پیر روحانی باپ ہے، ہر استاد روحانی باپ ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کے روحانی بیٹوں میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں، وہ امیروں سے لے غریبوں کو دے، وہ امیروں سے لے غریبوں کو دے، تاکہ اس کے روحانی بیٹے جو کمزور ہیں وہ بھی محتاج نہ ہو کسی کے۔ میرے آقا کا مزاج یہ تھا، جب بھی آپ کے پاس کوئی پیسہ آیا، دولت آئی، جو چیز بھی آئی، آپ سرکار نے اپنی غریب امت پہ تقسیم فرما دی۔ اب ظاہری بات ہے ضروری خرچہ تو حضور نے دیا، بنیادی خرچہ تو دیا، لیکن بحیثیت ایک خاتون دل میں ایک تمنا تو ہوتی ہے میرے پاس بھی پیسے زیادہ ہوں۔ اب جب یہ سوال کیا گیا، ایک ذمہ دار شخص جہاں پر ذمہ داری نبھاتا ہے وہاں پر انتہائی سینسیٹیو قسم کی طبیعت کا مالک بھی ہوتا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حساس طبیعت والا کائنات میں کون ہے؟ نفیس طبیعت، حساس طبیعت، ہر چیز کو محسوس کرنے والے ام المومنین کا یہ مطالبہ حضور کو محسوس ہو گیا۔ آپ سرکار نہیں تشریف لے کے گئے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک یہی بات سوچتے رہے کہ یہ میرے سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات کو یہ بالکل بات پسند ہی نہیں ہے کہ میرا محبوب کسی تکلیف میں آ جائے، کسی پریشانی میں آ جائے۔ تو فرمایا محبوب میں سمجھاتا ہوں۔ جب گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو گھر کے بڑے سمجھاتے ہیں، میں قربان جاؤں سونے نبی تیری شان اور تیری عظمت پر، آپ کے گھر میں آپ کے مقدس وہ عظیم گھر کے اندر اگر اتنا سا بھی مسئلہ ہوا ہے نا، رب سونے نے کہا میں فہم و تفہیم کا معاملہ کرتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں ان کو۔ فرمایا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، دنیا چاہتے ہو، پیسہ چاہتے ہو، زینت چاہتے ہو، مل جائے گا، سب کچھ ملے گا۔ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، لیکن پھر یاد رکھو مال تو تمہیں مل جائے گا، دنیا کی دولت تمہیں مل جائے گی، ہر چیز مل جائے گی، لیکن پھر میرے نبی کی صحبت نہیں ملے گی۔ آج آپ دیکھ لیں جتنا انسان کے پاس پیسہ اور مرتبہ آتا چلا جاتا ہے، انسان اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اسلام سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے وہ ہاتھ ملائے گی، اب معانقہ کرے گی، گلے ملے گی، مر جائے گی، ہاتھ نہیں ملائے گی۔ خدا کی قسم ہم نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہمیں منہ چھپانے پڑے، ہم نے ایسا کام نہیں کیا ہمیں منہ چھپانے پڑے۔ ہم نے الحمدللہ حضور کی غلامی کر کے ایسا کام کیا ہے کہ ہم زندہ بھی منہ کھول کے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے کھلے ہوں گے اور ہم مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہوں گے۔ پیسہ دولت آتی چلی جاتی ہے، دین سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ پیسہ اور دولت بندے سے، وہ مولانا روم کہتے ہیں نفس ہر کس کم ترز فرعون نیست، ہم فرعون سے کم نہیں ہے، فرق اتنا ہے ہمارے پاس پیسہ اور حکومت نہیں ہے،
ورنہ آج ہمارے پاس پیسہ اور حکومت آ جائے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہی 2017 کی بات ہے نا جی، جو ناموس رسالت کے مجاہد کہلاتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جناب حکومت کو ہلا کے رکھ دیں گے، جس نے بھی اگر ناموس رسالت کے اوپر کوئی بات کی یا ہمیں روکا یا ہمارے مطالبات پورے نہ کیے، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے، ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اب پھر انہوں نے ہی 4 شیڈیول لگائے کہ نہیں علماء پہ، اٹھا کے جیل میں پھینکے کہ کیوں؟ اس وقت اقتدار نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، اب اقتدار آ گیا، پیسہ آ گیا۔ قرآن بھی یہی بات سمجھا رہا ہے، 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، صحبت رسول، عشق رسول، محبت رسول، پیسہ اور حکومت، یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو چاہیے یار ایمان سے بتاؤ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ امیروں کبیروں سے ہوئی ہے؟ نوابوں سے ہوئی ہے؟ نہیں، غریب مسلمان، وہ مسلمان جن کے پاس صرف فرض سطر چھپانے کے کپڑے تھے، ایک دھوتی تھی بس، یوں کہہ لیں ایک دھوتی والا بندہ، اس سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ آج ایمان سے بتاؤ صرف انہی دھوتی والوں کے پاس، انہی کمزوروں کے پاس، انہی غریبوں کے پاس، اسی مڈل کلاس کے پاس، اسی لوور کلاس کے پاس حضور کا عشق، محبت، پیار، الفت ہے یا ان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے؟ اللہ ماشاءاللہ اوپر کی کلاس میں کسی کے پاس عشق رسول ہو، دعوے کے مطابق جو وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی دلیل بھی اس کے پاس ہو۔ خدا کی قسم سلطان عبدالحمید کے دور کے اندر، خلافت عثمانیہ کے دور میں، جب سلطان عبدالحمید کے سامنے یہ فرانسیسی، اس وقت بھی یہ فرانسیسی، میں تو گالی بھی دینا توہین سمجھ، کیا ان کو گالی دیں؟ کس جانور کی گالی دیں؟ ان کو بندہ کتا کہے تو کتا کھڑا ہو کے کہتا ہے میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کوئی ان کو کہا تھا؟ میں نے تو حضور کی گستاخی نہیں۔ وہ خدا کی قسم دنیا میں کہ کوئی جانور کا نام ہی نہیں میرے ذہن میں آتا جس جانور کو پکار کے میں ان کو گالی دوں۔ یہ تو جانوروں کی کیٹیگری میں بھی فال نہیں کرتے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور جانور بھی حضور کے غلام ہیں یار۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گدھا آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری نسل میں 60 گدھے گزرے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت کی ہے، انبیاء نے سواری کی ہے، آقا جی مجھے بھی قبول فرما لیجئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو قبول فرمایا اور اس کا نام یعفور رکھا، ہرنی کا بچہ، ہاں کودنے والا۔ اور وہ عشق رسول کے اندر اتنا عشق رسول میں وہ گدھا بھی، میرے پاس الفاظ نہیں، دراز گوش کہہ لیتا ہوں، وہ یعفور حضور کے عشق میں اتنا مگن ہو گیا، اتنا غرق ہو گیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اس سے حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، مدینے کی گلیوں میں ٹکرے مار کر مدینے کے کنویں کے اندر چھلانگ لگا کے اس نے اپنی جان دے دی۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو بات گدھے کو سمجھ میں آ جائے، نہ سمجھ میں آئے تو انسان کے بچے کو بھی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ فرانسیسی دنیا کا کوئی جانور بھی نہیں ہے یار جس سے میں اس کو مثال دوں، یہ اس وقت بھی انہوں نے توہین کی تھی۔ سلطان عبدالحمید نے کہا تھا یا تو توبہ کرو اور معافی مانگو یا پھر تمہارا حل ایک ہی ہے کہ سلطان عبدالحمید زندہ ہے، تم روئے زمین پر نہیں رہ سکتے۔ سرکاری سطح پر جب تک گستاخی نہیں کی گئی ہمارا کوئی مطالبہ تم سے نہیں تھا، انفرادی جو بکواسات کی ہیں ہم نے کبھی احتجاج نہیں کیا، کسی مسلمان نے کوئی کسی حکومت سے مطالبہ نہیں کیا۔ جیسے ہی سرکاری سطح پر گستاخی کی گئی اور اس کو سپورٹ کیا گیا، ہر مسلمان کے جذبات یہی تھے کہ ہماری طرف بھی سرکاری سطح پہ ان کو پیغام جائے کہ ابھی حضور کے غلام اور ان کے بیٹے روحانی زندہ ہیں، ابھی تمہاری جرت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ان سے یہ کہیں گے ہم فلانا اکٹھا کریں گے، فلانا اکٹھا کریں گے، یہ تو بے غیرتی کی انتہا ہے، بے غیرتی بے شرمی کی انتہا ہے کہ میرے باپ کو کوئی گالی نکالے، میں کہوں جناب طارق صاحب تسی بھی آ جاؤ، ناظر صاحب تسی بھی آ جاؤ، حضرت صاحب آپ بھی آ جائیں، میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے جانا ہے۔ میں بے غیرت بچہ ہوں یار،
میرے باپ کو کسی نے گالی دی ہے اور میں چپ کر کے خاموشی سے بیٹھا ہوں، اور غیرت سے مر جانا چاہیے۔ میری تو رگوں میں ویسے ہی راجپوتی خون ہے، ہمارے اندر تو دماغ نہیں ہوتا، ہمیں اتنا پتہ ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کو جس نے بات کیا ہے اس کائنات میں اس سے بڑا ہمارا دشمن کوئی نہیں، ہماری عزت پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر آپ سرکار کی بات ہو تو خدا کی قسم ہم تو سوال ہی پیدا، ہماری ماں بھی پیچھے، ہمارا باپ بھی پیچھے، ہمارے ہر شے پیچھے۔ یہ ساری کی ساری خرافات کیوں آ رہی ہیں؟ کہ دنیا ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے۔ جب ان سے اقتدار چھن جائے گا، دنیا چھن جائے گی، پھر ان کا حشر دیکھیے گا۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَلدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْصَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ کا ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دنیا لینی ہے، زینت لینی ہے، پیسہ لینا ہے، مل جائے گا، صحبت رسول نہیں ملے گی، میرے نبی کی صحبت نہیں ملے گی، نبی کی صحبت سے دور ہو جاؤ، پیسہ لے لو، ہر چیز لے لو۔ اور اگر حضور کی صحبت لینی ہے تو پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ پھر جب تم دنیا چھوڑو گی، پھر دنیا کا ہر مسلمان تجھے امی جان کہے گا، ہر مسلمان تجھے ماں کا درجہ دے گا۔ اور ایمان سے بتاؤ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی ازواج جو ہیں کائنات میں، ان جیسی کوئی اور عورت ہے؟ انہوں نے کہتا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جس نے بھی بالفرض کھلی معصیت کا کام کیا، یاد رکھیے حضور کی خواتین کو، حضور کی ازواج کو، حضور کی بیٹیوں کو بلا کے اللہ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اس لیے کہ کائنات میں ہر مسلمان کی بیوی، ماں، بہن، بیٹی انہی کی ماتحت ہے، بات ان سے کی جا رہی ہے، سمجھایا ان کو جا رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے حریم قدس میں کوئی ایسی خاتون آ جائے جو کردار کی کمزور ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے، ابھی جوتے پہن کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، جوتے اتار کے نماز کا حکم نہیں آیا تھا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے اور نماز شروع فرمائی، جبریل امین آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے آپ طیب ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نالین کے ساتھ کچھ نامناسب چیز لگ گئی ہے، ان جوتوں کو اتار دیجئے۔ حضور نے نماز کے اندر ہی جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے، نماز جاری رکھی۔ اور جب حضور نے جوتے اتارے، سارے صحابہ نے بھی جوتے اتار دی۔ اب بھی جو ہے جوتے پہن کے نماز جائز ہے، بشرطیہ کہ آپ کے وہ پیر مڑنے میں نہ کوئی آر آتی ہو۔ یہ موزے جو ہیں، موزے یہ جوتے ہی ہیں نا جی، یہ پہن کے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو آپ کے اگر نماز میں کوئی خلل نہیں، پیروں کی حرکت میں کوئی خلل نہیں، تو آپ پہنیے وہی موزے، ٹھیک ہے نا جی، گندے نہ ہوں، کوئی نجاست نہ لگے، سڑک پہ نہ چلتے ہو، تو موزے بھی جوتے ہی ہیں۔ اچھا جی، سارے صحابہ نے جوتے بھی اتار دی۔ حضور نے سلام پھیرا، پوچھو تمہیں کیا ہوا، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ میرے پاس تو جبریل آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کیا خبر جبریل آئے یا نہیں آئے، ہمیں تو یہ پتہ ہے سونے نے جو ادا کی ہے ہم بھی وہی ادا کریں گے، جو میرے سونے کی ادا ہے۔ ہم نے تو آپ کو دیکھنا ہے کبھی، ہماری تو نگاہیں بھی نماز میں آپ کے چہرے انور پہ ہوتی ہیں، سونے کر کے آ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے اللہ کو اتنی سی بھی نامناسب چیز حضور کے نالین کے ساتھ پسند نہیں، اللہ نے فوراً اتروا دی۔ خدا کی قسم جو کردار کی کمزور خاتون ہو وہ اللہ نبی کے نکاح میں دے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ بفرض محال اور مسلمانوں کی عورتوں کو سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی۔ یا نساء النبی کی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔
اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جس نے بھی بالفرض کھلی ہوئی معصیت کا کام کیا اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ جتنا اونچا مقام ہوتا ہے نا جی، اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہو جاتی۔ ہمارے اس منصب پر بیٹھنے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ عام بندے کے بس میں نہیں ہے۔ ہم بازاروں میں پھر نہیں سکتے، ہم دکانوں پہ نہیں بیٹھ سکتے، ہم ہلڑ بازیاں نہیں کر سکتے، ہم جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، ہم فراڈ نہیں کر سکتے۔ اس منصب کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا دھوکے باز نہ ہو، فراڈیہ نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، ہلڑ باز نہ ہو۔ اس کی دکان پہ کھڑا ہو گیا، اس کے چوک میں کھڑا ہو گیا، وہاں پہ کھڑا ہو گیا، وہاں اس کے پاس دوڑا پھر رہا ہے، اس کے پاس حاجت لے کے چلا، ایسا نہ ہو۔ ہمیں یہ ساری چیزیں اس منصب کی خاطر چھوڑنی پڑتی ہیں، ورنہ نوجوان ہے یہ نہیں کہ آپ دوستوں سے ملیں، یاری نبھائیں، سارا کچھ کریں، یہ غلط ہے، نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس منصب کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے۔ یہاں پر بیٹھا ہوا شخص جب جھوٹ بولے گا، عام بندے سے 2 گنا مجرم ہے وہ، کیونکہ اس کے منصب کا یہ تقاضا تھا کہ وہ یہ باتیں نہ کرے، ورنہ کہ ہمارا دل نہیں کرتا ہم بھی دوڑیں بھاگیں، ہم بھی چوکوں میں کھڑے ہوں، ہم بھی دکانوں کے اندر بیٹھے، ہم بھی یاریاں نبھائیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے، ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں، ہم کوئی خلا سے نہیں اترے ہوئے، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی شہر کو جائیں، کوئی سال میں 1 مرتبہ تو کسی شہر میں جائیں۔ لاہور کے علاوہ آج تک میں نے کوئی شہر نہیں دیکھا، یا اپنا گاؤں دیکھا ہے یا سسرال دیکھا، اللہ اللہ خیر سل، پڑھتے پڑھاتے ہی عمریں گزر گئی، پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہی عمر گزر گئی۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی مری جائیں، ہم بھی اسلام آباد دیکھیں، ہم بھی سارا کچھ دیکھیں، لیکن اس منصب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں آپ کے ازواج کو کیا پیغام دیا اللہ نے؟ یاد رکھنا، تم گناہ کرو گی تو پھر تمہارے اوپر 1 گناہ چارج نہیں ہوگا، ڈبل چارج لگے گا، تمہارا گناہ ڈبل ہوگا۔ جتنا بڑا منصب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعار رہے، نیک عمل کرتی رہے، ہم اس کا 2 گنا اجر عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اگر گناہ ڈبل ہے نا جی، تو اجر بھی اللہ ڈبل عطا فرماتا، اور ہم نے اس لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی۔ ایک عام آدمی جب قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو 1 حرف کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب ایک عالم پڑھتا ہے، وہی 1 حرف کا الف کسی نے پڑھا تو اصول کے مطابق اخلاص سے پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں مل گئیں، لیکن وہی جہاں پر عالم دین پڑھے گا، اللہ 1 کی بجائے 700 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ تو وہ عالم ہے، وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے، یہ تقوی کے، پرہیزگاری کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہے، وہ سمجھ۔ میں انشاءاللہ تعالی العزیز، یہ آج کل میں میرا ارادہ ہے کسی درس کو بند کر کے نا جی نماز شروع کرواؤں۔ میں نے پیچھے بھی پہلے سال، 3را سال مجھے یہاں پہ، پہلے سال میں نے نماز کو ترجمے کے ساتھ شروع کروایا تھا، 1 لفظ کر کے، 1 نماز کی سنت، 1 نماز کا واجب، 1 نماز کا مفسد، 1 کبیرہ گناہ، 1 اس کی نحوست، اور 1 نماز کا لفظ بما ترجمہ۔ یہ میں نے شروع کیا تھا، 1 آدھے دن تک انشاءاللہ شروع کروں گا، عصر میں کوشش کرنا اس میں شامل ہو جانا تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے۔ اور یہ کوئی لمبا چوڑا درس نہیں ہوگا، کوئی 2 گھنٹے 4 گھنٹے نہیں، میکسیمم 5 منٹ کا درس، بس 1 لفظ اس کا ترجمہ، گناہ کبیرہ اس کی نحوست، یہ بیان کر کے آپ کو کوشش کروں گا کہ نماز ترجمے کے ساتھ یاد کروا جائے۔ عام روٹین میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ کوئی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں،
سب سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا جی. اور اس کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بولو یار. ثنا پڑھتے ہیں. ثنا. ثنا معنی تعریف، بڑائی بیان کرنا، بلندی بیان کرنا. اور اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحانک اللہم. سبحان، پاک ہے وہ ذات. بس آج یہ سبق لے لیا نا آپ نے تو میرا جمعہ کامیاب ہو گیا. سبحان، پاک ہے وہ ذات. کس سے؟ کمی سے، کمزوری سے، عیب سے، عاجزی سے، ہر شے سے پاک ہے. کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کسی کا محتاج نہیں. بادشاہ حقیقی ہے، تمام قوتوں کا مالک. اچھا جی، اس لیے اللہ جب اجر دے گا اپنی محبوب کے ازواج کو تو ڈبل اجر دے گا، پکڑ کرے گا تو ڈبل کرے گا. اس لیے کہتے ہیں کوشش کرو علماء نہ بگڑے، کوشش کرو علماء نہ بگڑے، طالب علم نہ بگڑے. کیونکہ جب یہ بگڑتے ہیں نا تو معاشرے کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا صدیوں کے فاصلے تک ازالہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ڈیفنس میں سے ایک پکڑا گیا جاسوس تھا، وہ یہودی، اور بن کے امام وقت گزار رہا تھا. ہماری بھی الحمدللہ پاکستان کی ایجنسیاں بھی قابل ترین ایجنسیاں. 25 سال کے بعد جب وہ پکڑا گیا تو اس سے کہا کہ الحمدللہ ہم نے اپنی قوم کو تیرے فتنے سے محفوظ کر لیا. تو وہ کیا کہنے لگا کہ 25 سال کے اندر جو میں نے ان کی ذہن سازی کر دی ہے نا، جو ان کے دماغوں میں بٹھا دیا ہے، وہ اگلے 50 سال تک بھی تم کوشش کرتے رہو گے، ان کے دماغ ٹھیک نہیں ہوں گے. عالم جب بگڑے گا، طالب علم جب بگڑے گا تو ایسی خوفناک صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا کہ الامان الحفیظ. اب قرآن آگے فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، بشرطے کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو. سو کسی سے لچکدار لہجے میں بات نہ کرنا. جس کے دل میں بیماری ہو وہ کوئی غلط امید لگا بیٹھے، اور دستور کے مطابق بات کرنا. ایک خاتون کو حضور کی ازواج کے ذریعے خواتین کو بات کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ہائے ہوئی، یہ چکر نہیں بات کرنی. کیا بات ہے بھائی، کیا چاہتے ہو؟ بات کرو، پوری قائم ہو کے بات کرو. کوئی دل کا روگ نہ لگا بیٹھے. یہ مجنوں عاشق ہے، یہ جو بھونڈ پھرے پھر رہے، 4 جتیاں پہنیاں تھے، ساری عاشقی نکل کے باہر نکل آ جائے. یہ ساری بدتمیزی قوم ساری رات، وہ بیڑا غرق ہو گیا ان موبائل پیکج کمپنی والوں کا. انہوں نے 10 روپے میں، 4 روپے میں ساری رات کالم جو ہے نا وہ فری کر دی. ہر ایک مسلمان کے فون کے اندر جناب وہ ایسے بے شرم بے غیرت قسم کے نوجوان ہے، اپنی پتہ نہیں جوانی کدھر لے کے جا رہے ہیں. ساری رات لگ رہے ہیں ہائے ہوئی علی، وہ سارا پروگرام چلایا ہوا ہے. اپنی جوانیاں برباد کر کے رکھ دی، اپنی نگاہوں کو برباد کر کے رکھ دیا. اوے خدا کی قسم، میرے یہ نوجوان بچے جو عشق مشوقی کے اندر، بھونڈ بازی کے اندر، یہ سارے کے سارے مبتلا ہیں. اگر رب کعبہ کی قسم ہے یہ صرف اپنے فون پاک کر دے نا تو ہمارے صرف فون پاک ہونے کی وجہ سے کفار کے دلوں میں ہمارا روب اللہ ڈال دے. ہمارے اپنے کرداری گندے. میں اپنی پڑوس والی عورت کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوں، میری ساتھ والی گھر کی بچی محفوظ نہیں ہے، اور میں کسی کافر ملک میں نہیں بیٹھا. میرے اپنے بچے وہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، وہ بے غیرتیاں کر رہے ہیں، بے شرمیاں کر رہے ہیں. لڑکیوں کے نمبر ان کے فون کے اندر. نوجوان لڑکے کا کیا تعلق ہے؟ 30 سال تک ماں باپ بھی مجرم ہے اس کے اندر. 30 سال تک بچہ جوان ہو چکا ہے، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ 18 سال ہوتی فوراً شادی کرو تاکہ اس کا کردار بھی پاک رہے، اس کی نگاہ بھی پاک رہے، اس کی سوچ بھی پاک رہے. یہ
جو آج کل کی خوراکیں ہیں ہمیں 8 سال میں 10 سال میں جوان کر رہی ہیں. تم چلو قانون ملک کا احترام کرو, قانون کرو, 18 سال کی عمر میں شادی کرو, کیوں نہیں کرتے؟ نوجوان کو ہم نے خود گندا کیا. اور نوجوانوں سے بھی میری یہ گزارش ہے, اگر تو ساری زندگی عشق مشوقی میں گزارنی ہے نا تو فرانسیسی کتے بھونکتے رہیں گے. بلکہ کتا کہنا بھی میرے لیے توہین ہے یار. وہ کتا بھی مجھ سے لڑے گا کہ میں نے کون سی توہین کی. وہ تو جانور, کائنات کا ایسا غلیظ جانور, ایسے جانور بھونکتے رہیں گے, ایسے جانور اٹھتے رہیں گے. نوجوان میرا اپنی جوانی پاک کرے, اپنی نظر پاک کرے, اپنی سوچ پاک کرے. اور کم از کم رمضان کے مہینے کے اندر تو نماز پڑھے یار. ایک وقت تھا حضرت صاحب رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تھی. وہ آسمان سے خلائی مخلوق نہیں اترتی تھی, زمین سے بچے نکلتے تھے. جتنے باپ بیٹھے ہو سارے ذمہ دار ہو, تم سب کو جوتے پڑیں گے اگر تم فجر میں آتے ہوئے اپنے بچے کو ساتھ نہیں لا رہے, اگر نماز پڑھتے ہوئے اپنے ساتھ نہیں لا رہے. یاد رکھنا قبر میں فرشتوں نے حیا کوئی نہیں کرنا, حشر میں اللہ نے بخشنا کوئی نہیں. جوتے تم سب کو پڑیں گے. کیوں نہیں لے کے آتے اپنے بچوں کو؟ اور جو نوجوان بیٹھے ہیں آپ اپنے دوستوں کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ اور لے کے آؤ. خدا کی قسم مسجدوں کم از کم رمضان شریف کے مہینے میں نماز اور قرآن تو پڑھ لو. اگر رمضان میں نماز اور قرآن, جس دن رب کعبہ کی قسم ہے میرے آگے اللہ کا پاک کلام پڑھا ہے, اس کے گھر میں بیٹھا ہوں حضرت, جس دن ہم ساری قوم نے مل کے فجر کی نماز, ہم نے سب نے مل کے, سب مسلمانوں نے مل کے فجر کی نماز ادا کر لی نا اکٹھے ہو کے, اس دن کافر اپنی موت خود مر جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.